بہت جشن منایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں اس بات پر کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے ایک چینل کو یہ وضاحت کر دی ہے کہ انہیں وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس بنائیں، اور اس پر بڑا جشن منایا جا رہا ہے اور بڑی لے دے ہو رہی ہے اپوزیشن کو اور صحافیوں کو ٹانٹنگ ہو رہی ہے کہ اور خود اس کو بھی بشیر میمن کو بھی کہ پیروں پہ کھڑے نہیں رہے اور جو باتیں کر رہے تھے وہ کدھر ہیں اور یہ سرخرو ہو گئے وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، پہلا انٹرویو بشیر میمن کا جو شاہ زیب خانزادہ کو دیا گیا تھا وہ تفصیل سے سن لیں۔ پہلے انٹرویو میں ہی بشیر میمن نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ وزیر اعظم نے انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک کال آئی، وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے، شہزاد اکبر ان کے ساتھ تھے، وزیر اعظم سے 2 منٹ کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، شہزاد اکبر آپ سے جو کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد وہ شہزاد اکبر صاحب کے کمرے میں آ گئے اور ان کے کمرے میں آنے تک انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لہٰذا وزیر اعظم نے تو وزیر اعظم نے تو انہیں نہیں کہا کہ کیا کرنا ہے، شہزاد اکبر نے بتایا کہ کیا کرنا ہے، اور وہ پھر جب انہوں نے انکار کیا تو وہ انہیں وزیر قانون کے پاس لے گئے یہ تسلی کرانے کے لیے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وزیر قانون سنبھال لیں گے۔ تو اس کے بعد جب ایک شور و غوغا مچا ویلا ہوا اور اس کے بعد پوری ایف آئی اے جھونک دی گئی بشیر میمن کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالنے کے لیے، ملوں پہ چھاپے، گھروں پہ چھاپے، جب پوری ریاستی مشینری کی طاقت لگا کے ان کو ہراساں کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنانے کے لیے کہا تھا۔ بس یہ ایک جملہ، یعنی ایک جو زبردستی کا سچ مرضی کا وہ گلوا لیا گیا یا ان کے منہ میں ڈال دیا گیا، اس کو لے کر اب جشن منایا جا رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے نے، جبکہ وزیر اعظم پہلے بھی اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں اور پہلے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بھی بنوائے گئے، تو جو سارے الزامات انہوں نے لگائے وزیر اعظم کو مائنس بھی کر دیتے ہیں، ان سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ شہزاد اکبر، فروغ نسیم اور جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، جس کی بشیر میمن کہتے ہیں کہ ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں، آنے جانے کا ریکارڈ موجود ہے، لاگ بک میں انٹری ہے، وہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہے، اس سب کی تحقیقات کروا لیں۔ اگر بشیر میمن غلط ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ بہت بڑا الزام انہوں نے ریاست پہ لگایا ہے، آرٹیکل 6 کا کیس بھی بن سکتا ہے، اور اگر وہ درست ہیں تو پھر قانون جانیں اور کروانے والے جانیں، سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے وہ عدالتیں دیکھیں۔ لیکن لیگل نوٹس دینے سے، تردیدیں جاری کرنے سے، بشیر میمن کے انٹرویو میں بیان تبدیل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ بات بنے گی تب جب پی ٹی آئی اپنے آپ کو کرسٹل کلیئر اپنے عمل سے ثابت کرے گی۔ لیگل نوٹس دیا، بشیر میمن نے کہا عدالت میں آ جاؤ، آپ عدالت میں جائیں، اور اس کی اگر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے جوڈیشل تحقیقات کا تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ اگر باقی ہر معاملے پہ ہو سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک ایف آئی اے کے سربراہ کو یہ کہا کہ سٹنگ جج کو گرفتار کرو، قانون سے ہٹ کر، آئین سے ہٹ کر، اور یہ کہنا کہ قانون کو چھوڑیں، آئین کو چھوڑیں، ہم سنبھال لیں گے۔ بھائی ملک آئین اور قانون پہ اگر نہیں چلے گا تو پھر ملک نہیں چلے گا، پھر بندوق چلے گی، اور پھر بندوق جس کی طاقتور ہوگی وہ چلے گا۔ تو یہ تو تھا بشیر میمن کا قصہ۔ بشیر میمن کے علاوہ جو ایک اور ایشو چل رہا ہے وہ ہے NA 249 کا الیکشن۔ اس پہ پیپلز پارٹی کی جیت کو سبھی نے چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائنل رزلٹ بھی روک لیا ہے۔ 20% ٹرن آؤٹ پر رات کے 2:30 بجے تک رزلٹ نہ آنا اور مختلف قسم کی شکایات، فافن نے بھی نشاندہی کر دی ہیں مختلف بے ضابطیوں کی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن کو ٹویٹر پر مذاکرات کی دعوت دینا، اصلاحات کی دعوت دینا، اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے
نون لیگ کی جانب سے ان کے ترجمان نے کہ 3 سال تک صرف انتقام کی سیاست کرنے والے اب جو ہے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب انہیں الیکشن میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تو اب وہ ای ووٹنگ کی آڑ میں چھپنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں، اور ای ووٹنگ کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے جانے کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ بند بھی کر دیے، جبکہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ پڑھائی رہی آن لائن گئی، اور جن کے پاس لیپ ٹاپ تھے وہی پڑھ سکے، جن کے پاس نہیں تھے پتہ نہیں کتنے خرید سکے اور کتنے تعلیم سے محروم رہ گئے۔ پی ٹی آئی نے بہت دیر کر دی۔ اب جو ہے اگر اب وہ اپنے اقتدار کے تقریباً اختتام پر تمام ناکامیاں فیس کرنے کے بعد اپوزیشن کو دعوت دے گی تو اپوزیشن پھر کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوئی، نہ وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے۔ اپوزیشن نے تو یہ 3 سال ہی بڑی حکمت عملی سے گزارے ہیں، کوئی حکومت کے ساتھ ریزسٹنس ایسی کنسیڈریبل کیے بغیر کہ اس کو کام نہ کرنے دیا ہو، اس کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوں، اس کے لیے دھرنے دیے ہوں۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس حکومت کو ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت اپنی نیلی کے بوجھ تلے دب کر خود ہی گرے گی، اور وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ ناظرین، جب وزیر اعظم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان سے بہت سے غلط فیصلے ہو گئے اور ڈسپریشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کیا کام ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور انہیں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ پتہ نہیں ان کی دانست میں کون سے کتنے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور نہیں کرنے دیے جا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک کام مثال کے طور پر بتا دیں کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ حائل کی جا رہی ہے۔ اسمبلیاں توڑ دوں گا کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں وہ؟ اپوزیشن تو کہتی ہے کل کی تو کل توڑنی ہے تو آج توڑیں۔ کیا یہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے جو سلیکٹرز کہلاتے ہیں؟ وہ دھمکیوں میں نہیں آتے، ان کے پاس بڑے پلان ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی سیاست کرنے کے بجائے انگلی پکڑ کر چلیں گے تو پھر آخر میں آپ کو دھمکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ دیکھتے ہیں ناظرین، یہ خودکشی کی طرح اسمبلیاں توڑنے والی دعویٰ بھی ایک بڑا کی ثابت ہوتی ہے یا وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں؟ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال قوم تیاری کرے ری کاؤنٹنگ کی۔ NA 249 میں ری کاؤنٹنگ ہوتا ہے یا ری الیکشن، اس خبر سے بھی ہم آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد بھی کو۔ روشن پاکستان نیوز شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔